بسم اللہ الرحمن الرحیم التاسع یہ اعراب کی نویں قسم ہے۔ التاسع نویں قسم آسان ہے بالکل۔ نویں قسم میں اعراب ہوگا اعراب بالحرف، یعنی الف واو اور یا کے ساتھ اعراب بالحرف ہوگا۔ اس میں جو حالت رفعی ہے وہ واو کے ساتھ ہوگی، لیکن واو تقدیری ہوگا، واو آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اور حالت نصبی اور جری یا ما قبل مقصور کے ساتھ ہوگی، اور یا آپ کو نظر بھی آئے گا، یعنی یا لفظی کے ساتھ۔ بالکل آسان سی بات ہے۔ تو نویں قسم کا جو اعراب ہے وہ ہے اعراب بالحرف، یعنی الف واو اور یا کے ساتھ۔ الف تو یہاں استعمال نہیں ہو رہا، واو اور یا کے ساتھ۔ حالت رفعی جو ہے وہ واو کے ساتھ ہے، لیکن واو تقدیری ہوگا، نظر نہیں آئے گا۔ جب آپ اس کی اصل نکالیں گے پھر نظر آ جائے گا۔ اور جو حالت نصبی ہے، یعنی زبر والی جو حالت ہوتی ہے، اسی طرح جو حالت جری ہے، جو زیر والی حالت ہوتی ہے، وہ اس کا جو اعراب ہے وہ اعراب یا کے ساتھ ہے، اور یا آپ کو نظر بھی آئے گا۔ اب اس کو مثال، اس کی پہلے مثال سمجھیں، پہلے مثال سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ اب اس کی مثال ہے یہ والا لفظ جاء مسلمیہ، ایک یہ مثال لے لیں، اور دوسری مررتو بمسلمیہ، ایک یہ مثال لے لیں، اور رأیت مسلمیہ، ایک یہ مثال لے لیں۔ اب دیکھیں تینوں مثالوں میں مسلمیہ ایک جیسا ہی لکھا ہوا ہے، کہیں بھی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا، مسلمیہ مسلمیہ مسلمیہ۔ لیکن جب آپ ان کی اصل نکالتے ہیں نا تو پھر فرق آ جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ پہلا جو مسلمیہ ہے یہ اصل میں تھا مسلمون، اور یا تھی آخر میں، یا الگ تھی اور مسلمون جو تھا وہ کیا تھا؟ الگ تھا۔ یا الگ تھی اور مسلمون جو تھا وہ کیا تھا؟ الگ تھا۔ اب پھر یہ مسلمون اور یا جو الگ الگ تھے، جب ہم نے ان کو اکٹھا کیا نا، مسلمون کو یا کے ساتھ ملا دیا تو نون گر جائے گا، یہاں پر نون ختم ہو جائے گا۔ نون کیا ہو جائے گا؟ ختم۔ یہ نون کا خاتمہ کیوں ہوا ہے؟ آسان سی بات ہے کہ ہم پیچھے ایک ضابطہ پڑھ چکے ہیں۔ وہ ضابطہ یہ ہے کہ جب آپ جمع مذکر سالم کو یا تثنیہ کو، جمع مذکر سالم کو یا تثنیہ کو کسی لفظ کی طرف اضافت دیتے ہیں تو جمع مذکر سالم کا نون بھی ختم ہو جاتا ہے، تثنیہ کا نون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر مسلمون اس کو آپ نے اضافت دی ہے یا کی طرف، تو نون تو ہو گیا ختم۔ اب بچ گیا مسلمو اور یا، نون ختم ہوگا تو یہی بچے گا نا، مسلمو اور یا۔ اب دیکھیں واو اور یا اکٹھے آ گئے ایک کلمے میں، واو اور یا کیا ہو گئے؟ اکٹھے ہو گئے ایک کلمے میں۔ تو ہم نے یہ ضابطہ پچھلے سال پڑھا تھا سیدن والے قاعدے کے اندر، وہ یہ تھا کہ جب واو اور یا کلمے میں اکٹھے آ جائیں ان میں سے پہلا ساکن ہو، پہلے واو ہے تو وہ ساکن ہو، پہلے یا ہے تو وہ ساکن ہو۔ جب یہ اکٹھے آئیں گے اور پہلا ان میں سے ساکن ہوگا تو پھر واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیں گے، تو مسلمو اور یا، واو یا سے بدل گئی، یا کا یا میں ادغام ہو گیا تو یہ بن گیا مسلمیہ، میم کے اوپر ابھی بھی پیش ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ میم کے بعد یا آ رہی ہے، اور یا جو ہے وہ چاہتی ہے کہ میرے سے پہلے جو حرف ہے اس کے نیچے زیر ہو، تو ہم نے اس کی چاہت پوری کر دی، میم کو کیا دے دی؟ زیر دے دی۔ ہم نے اس کی چاہت پوری کی اور میم کو کیا دے دی؟ زیر۔ یہ بن گیا مسلمیہ۔ اب یہاں پر جو اس کا اعراب ہے وہ واو کے ساتھ ہے، لیکن واو تقدیری ہے، یعنی نظر آپ کو نہیں آ رہا۔ جب ہم نے اصل نکالی تو وہاں نظر آ گیا، کیونکہ اصل ہم نے کیا نکالی تھی؟ مسلمون اور یا۔ اب نیچے والی دونوں مثالوں میں مسلمیہ مسلمیہ، یہ اصل میں تھے مسلمین یا اور مسلمین یا، واو ان میں نہیں تھی، مسلمین یا اور مسلمین یا۔ نون تو اضافت کی وجہ سے ختم ہو گیا، پھر بچ گیا مسلمیہ، یعنی دو یائیں اکٹھے ہو گئے۔ اور یہ ضابطہ ہے جب دو یائیں اکٹھی ہو جائیں تو یا کا یا میں کیا کر دیتے ہیں؟ ادغام کر دیتے ہیں۔
ایک جنس کے دو حروف جب اکٹھے ہوں تو آپس میں کیا کرتے ہیں؟ ادغام. یا کا یا میں ادغام ہو گیا مسلمیہ. اب یہاں پر جو نیچے والی دو مثالیں ہیں ان دونوں مثالوں کے اندر اعراب یا کے ساتھ ہے، اور یا آپ کو نظر بھی آ رہی ہے جو شد کے ساتھ لکھی ہوئی ہے. اعراب اس میں آپ کو کیا آ رہا ہے؟ نظر آ رہا ہے. جی یہاں تک سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. اب اس کا آپ ترجمہ دیکھیں، بالکل آسان ترجمہ ہے. التاسع، نویں قسم، ان یکون الرفع بتقدیر الواو، یہ کہ رفع ہو واو تقدیری کے ساتھ، والنصب والجر بالیاء لفظا، نصب اور جر ہو یا لفظی کے ساتھ، یعنی یا اس میں آپ کو نظر آئے گا. وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ، اور یہ اعراب خاص کیا گیا ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ، مضافاً الی یاء المتکلم، اس حال میں کہ وہ مضاف ہو یا متکلم کی طرف، اس حال میں کہ وہ مضاف ہو یا ضمیر متکلم کی طرف. تقول، آپ کہیں گے، جاءنی مسلمیہ، تقدیر اس کی تقدیر ہے، اس کی تقدیر ہے مطلب اس کی اصل ہے. مسلمیہ جو حالت رفعی کے اندر ہے اس کی اصلی جو حالت ہے وہ کیا ہے؟ تقدیر سے اس کو بیان کر رہے ہیں. تقدیر اس کی تقدیر ہے مطلب اس کی اصلی یہ حالت ہے کہ مسلمون یا تھا، یہ نون کو اضافت کی وجہ سے گرا دیا، پھر اجتماعت الواو والیاء، واو اور یا جمع ہو گئے، فی کلمۃ واحدۃ، ایک ہی کلمے، والاول منہما، اور ان میں سے جو پہلا تھا ساکن و ساکن تھا. قلبت الواو، تو تبدیل کر دیا گیا واو کو یا سے، قلبت الواو، بس تبدیل کر دیا گیا واو کو یا سے. وادغمت الیاء بالیاء، اور ادغام کر دیا گیا یا کا یا میں. وَأُبْدِلَتِ الضَّمَّةُ بِالْكَسْرَةِ، اور ضمہ کو کسرہ کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا، لمناسبت الیاء، یا کی مناسبت سے، فصارا، پس یہ ہو گیا مسلمیہ. آگے جی الفصل، اور یہ اصل میں کیا تھا؟ الفصل الرابع، چوتھی فصل، چار کو انہوں نے شروع میں لکھ دیا. الفصل الرابع، چوتھی فصل. چوتھی فصل جو ہے یہ اسم معرب کے بارے میں ہے کہ اسم معرب دو قسموں پر مشتمل ہے. اسم معرب جو ہے وہ کتنی قسموں پر مشتمل ہے؟ دو قسطوں پر مشتمل ہے، دو قسموں پر. ان میں سے ایک ہے منصرف اور ایک ہے غیر منصرف. منصرف کہتے ہیں پھر جانے والے، وہ پھر گیا ہے. منصرف کس کو کہتے ہیں؟ پھر جانے والا، وہ کیا ہو گیا؟ پھر گیا ہے. اب یہ کس کی طرف پھرا ہے منصرف؟ تو یہ منصرف جو ہے پھرا ہے تینوں حرکتوں کی طرف اور تنوین کی طرف. منصرف کس کی طرف پھرا ہے؟ کیونکہ منصرف کا معنی ہوتا ہے پھر جانے والا، تو ہم اس کو کیوں منصرف کہتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر رہا ہے. الف کی یہ کیا نام ہے؟ زبر کی طرف، زیر کی طرف اور پیش کی طرف. زبر زیر پیش کی طرف یہ کیا کر رہا ہے؟ پھر رہا ہے. اسی طرح یہ تنوین کی طرف بھی پھر رہا ہے، اس کے آخر میں تنوین بھی آئے گی، جیسے زیدن، 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 مثال کے طور پر. اچھا اس کا حکم کیا ہے منصرف کا؟ منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس کے آخر میں تینوں حرکتیں آتی ہیں اور اس کے آخر میں تنوین بھی استعمال ہوتی ہے. یہ تو بحث تھی منصرف کی. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے زیدن، یہ منصرف ہے. اب منصرف کی تعریف کیا ہے؟ تو منصرف کی تعریف پہلے میں نے آپ کو عام فہم انداز میں بتا دیا کہ منصرف کا معنی ہے پھر جانے والا. تو یہ پھرتا ہے تینوں حرکتوں کی طرف اور تنوین کی طرف. اب اس کی تعریف بھی سمجھ لیں. آگے چل کر ہم 9 اسباب پڑھیں گے. ان 9 اسباب میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو قائم مقام 2 کے ہو، منصرف میں وہ نہیں پایا جاتا.
منصرف کے اندر ان 9 اسباب میں سے 2 سبب بھی نہیں پائے جاتے، اور ان 9 اسباب میں سے کوئی ایک ایسا سبب بھی نہیں پایا جاتا جو 2 کے قائم مقام ہو، جو 2 کے کیا ہو، قائم مقام ہو۔ استاد صاحب اس کا ترجمہ تو کر دیں۔ کرتا ہوں پہلے تو سمجھا لو پھر کرتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد ہے غیر منصرف۔ غیر منصرف، غیر کا معنی ہوتا ہے نہ، منصرف نہ پھرنے والا۔ غیر منصرف کا معنی ہوا نہ پھرنے والا، یعنی وہ تینوں حرکتوں کی طرف نہیں پھرتا، زبر زیر پیش کی طرف وہ نہیں پھرتا، بلکہ وہ 2 حرکتوں کی طرف پھرتا ہے، زبر کی طرف اور پیش کی طرف۔ اسی طرح وہ تنوین کی طرف بھی نہیں پھرتا، اسی طرح وہ تنوین کی طرف بھی نہیں پھرتا، اس کے آخر میں تنوین بھی نہیں آتی۔ تو غیر منصرف کا حکم کیا ہے؟ حکم بھی اس کا یہی ہے کہ وہ تینوں حرکتوں کو قبول بھی نہیں کرتا اور تنوین کو بھی قبول نہیں کرتا، تینوں حرکتوں کو وہ قبول نہیں کرتا۔ استاد جی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ اچھا جی، ہم چل پڑھ رہے تھے غیر منصرف۔ غیر منصرف کس کو بولتے ہیں؟ یہ جو پھرتا نہیں ہے، یعنی تمام حرکتوں کی طرف وہ پھرتا نہیں ہے، کچھ حرکات کو قبول کر لیتا ہے، کچھ حرکات کو وہ قبول نہیں کرتا، مطلب زیر کو قبول نہیں کرتا اور تنوین کو قبول نہیں کرتا۔ اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اور اس کی تعریف کیا ہوگی غیر منصرف کی؟ منصرف کی تعریف کے بالکل الٹ، اس کی تعریف یہ ہوگی کہ جو 9 اسباب ہم آگے چل کر پڑھیں گے، ان 9 اسباب میں سے 2 سبب اس کے اندر پائے جائیں گے، یا ایک ایسا سبب اس کے اندر پایا جائے گا جو قائم مقام 2 کے ہوگا۔ جو قائم مقام کتنے کے ہوگا؟ 2 کے ہوگا۔ اچھا جی، اب اس کے ترجمے کی طرف آ جائیں۔ الفصل، الفصل الرابع، چوتھی فصل۔ الاسم المعرب على نوعین، اسم معرب 2 قسموں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 منصرف، وہو ما لیس فیہ سببان، اور یہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر 2 سبب نہ ہو، او واحد، یا ایک ایسا سبب نہ ہو، یقوم مقامہما، جو 2 کے قائم مقام ہو، من الاسباب التسعۃ، 9 اسباب میں سے، کا زید، جس طرح کہ زید کا لفظ۔ ویسمى الاسم المتمکن، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے اسم متمکن۔ وحکمہ، اور اس کا حکم یہ ہے کہ ان یدخلہ الحرکات، کہ داخل ہوتی ہیں اس پر حرکات، الثلاث، تینوں، مع التنوین، تنوین کے ساتھ۔ تقول، آپ کہیں گے جانی زید ورأیت زیدا ومررت بزید۔ اب دیکھیں تینوں حرکتوں کو یہ کیا کر رہا ہے؟ قبول کر رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم کی طرف ہم چلتے ہیں، تو دوسری قسم ہے ہمارے پاس
गैर मुनसरिफ, आप उसका तर्जुमा देखें गैर मुनसरिफ का। वगैर मुनसरिफ वहुव माफी सबबान मिनल अस्बाब तिस्आ। गैर मुनसरिफ वो है जिसमें दो सबब हों 9 असबाब में से। अव वाहिदुन मिनहुमा यकूम मकामहुमा, या उनमें से कोई एक ऐसा हो जो दो के कायम मकाम है। वल असबाब तिस्आतु हिया, अब वो 9 असबाब हैं कौन से? उन 9 असबाब का पहले आपको सिर्फ नाम जिक्र कर रहे हैं, फिर हर एक की तारीफ भी करेंगे आगे चलकर। वो 9 असबाब ये हैं अल अदलु वल वस्फु वल तानीसु वल मारिफतु वल उजमतु वल जमउ वल तरकीबु वल अलिफु वल नून ज़ाइदतानि व वज़नुल फ़िअल। अदल, वसफ, तानीस, मारफा, उजमा, जमा, तरकीब, अलिफ नून ज़ाइदतान और वज़न फ़िअल, ये 9 आपको नाम ऐसे ही याद हो। व हुक्मुहु, और इसका हुक्म ये है अल्लाह यदखुलहुल कसरतु व तनवीन, कि दाखिल नहीं होती इसके ऊपर कसरा और तनवीन। व यकून फी मौज़िअल जर्र, और ये होता है जर की जगह में मफ्तूहन अबदन, हमेशा मफ्तूह। तक़ूल, आप कहते हैं जानी अहमदू रअयतु अहमदा व मररतु बि अहमदा कमा मर्रा, जैसा कि ये बात पीछे गुजर चुकी है। अब देखें अहमद के आखिर में आप तनवीन भी नहीं पढ़ सकते, अहमदुन अहमदन अहमदिन नहीं पढ़ सकते, जेर भी नहीं पढ़ सकते, अहमदी। तो आज के सबक में हमने एक तो 9वीं किस्म का एराब पढ़ा है, और उसके साथ ही हमने इसमें मौरब की 2 किस्में पढ़ी है, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। बिल्कुल आसान आसान सी तारीफ है। मुनसरिफ वो होता है जो फिर जाए, और गैर मुनसरिफ वो होता है जो ना फिरे। फिर जाए मतलब किसकी तरफ जबर जेर पेश, और तनवीन की तरफ ना फिरे, किसकी तरफ ना फिरे, तनवीन और जेर की तरफ ना फिरे। और वैसे तारीफ क्या है कि मुनसरिफ वो होता है जिसके अंदर 9 असबाब में से 2 सबब या एक ऐसा सबब जो कायम मकाम 2 के हो ना पाया जाए। और गैर मुनसरिफ जिसमें 2 असबाब 9 असबाब में से या फिर एक ऐसा सबब जो कायम मकाम 2 के हो पाया जाए। आज के सबक को हम यहाँ तक मुकम्मल करते हैं जी। अब मुझे आप बताएं कि सबक समझ में आया माशाल्लाह। जी।